مسلم لیگ نون نے کچھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو از خود ٹکٹ کی آفر کی ہے. کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر انہوں نے سیدھا ہی جسے کہتے ہیں نا سیدھی کلاڑی دے ہماری. تو شیخ صاحب جو ہے وہ اسے کہتے ہیں نا کہ وہ صدقے جاؤں پکڑائی نہ دوں والی بات ہے. اور اسلام آباد کے اقتدار کی راداریوں میں لگتا ہے ایسا کہ وہ بھی ادھر ادھر اپوزیشن والے سے پوچھتے پھرے ہو کی کروں وہ ساڑھے نال, اور سب کو ایک دوسرے پر یہ شبہ ہے کہ یہ اپوزیشن سے ملا ہوا یہ بات کو لیک کر دے گا. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کا اپنے اراکین کو اور اپوزیشن کو کہنا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, لیکن جواب میں مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ جناب تسی پیروں دی مٹی نہیں چھڑنی. یہ ساری کیا گیم چل رہی ہے اس وقت؟ جو سیاسی سچویشن ہے اس میں جو لمحہ بلمحہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو ان میں نئے اضافے ہو رہے ہیں, ان سے آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ جناب کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کا پلہ کچھ بھاری ہے. اور پھر ایک اور بھی آپ کو خبر دیں گے جناب کہ سنا ہے مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو بہت بڑی آفر دے دی ہے. وہ کیا آفر ہے, اور اس حوالے سے ہم آپ کو ایک بندے کا ضرور کم از کم نام بتائیں گے جس کو وہ آفر دی گئی ہے. اور پھر جناب شیخ رشید احمد صاحب اپنا پنڈی والے, وہ 4 نمبر گیٹ والے, انہوں نے بڑی دنوں کی خاموشی کے بعد, بڑی پرسرار خاموشی تھی, اس کے بعد آج اپنی خاموشی توڑی اور بظاہر تو انہوں نے وزیر داخلہ والے ہی کام کیا جو عمران خان صاحب کی کابینہ کے وزیر ہیں کہ جناب اپوزیشن کو کچھ نہیں ملے گا, یوں ہوگا وہ ہوگا, عمران خان بڑا مضبوط ہے, تحریک عدم اعتماد سے کچھ نہیں ہوگا, لہم مار سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آج کی جو پریس کانفرنس اس میں 2 بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں, جس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کی جو پوری پریس کانفرنس تھی اس پر بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے کس کو کیا میسج دیا اور ان کی اس پریس کانفرنس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو تازہ ترین خبریں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں, آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے, اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی. پہلے ذرا کچھ 1-2 عدالتی خبروں کی طرف چلے جائیں. ایک ایسا کیس جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا, ہر درد مند جو دل رکھنے والا شہری تھا وہ پریشان ہو گیا تھا, وہ تھا جناب نور مقدم کا جو قتل کیس تھا. اس حوالے سے اس کیس میں عدالت نے ایک مختصر وقت دیا تھا جو اعلیٰ عدالتیں تھیں, انہوں نے ٹرائل کورٹ کو کہ اس عرصے میں آپ اس کا ٹرائل مکمل کریں. اس عرصے میں تو وہ مکمل نہیں ہو سکا, لیکن اعلیٰ عدالتوں کی پرمیشن سے کچھ وقت لیا ٹرائل کورٹ نے, اور پھر آج بالآخر ظاہر جعفر کے خلاف جو کیس چل رہا تھا اس کو جو ہے وہ ٹرائل ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہو گیا, کیونکہ عدالت نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور یہ فیصلہ اب پرسوں سنایا جائے گا. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا ایئر ٹائٹ قسم کا کیس پروسیکیوشن نے پیش کیا, اگرچہ کہ پولیس نے اس میں کچھ لوپ ہولز رکھے تھے, لیکن وہ جو واقعاتی اور جو ایویڈنس تھی, جو شہادتیں تھیں, وہ اتنی مضبوط تھی کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ظاہر جعفر کو میکسیمم سزا اس میں ہو پائے گی. لیکن بہرحال یہ جو ہے عدالت زیادہ بہتر سمجھتی ہے, وہ دیکھے گی کہ اس میں انہوں نے کیا فیصلہ دینا. بہرحال یہ فیصلہ بھی اب ہونے کو ہے, اور 4 ماہ کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا. یعنی کہ 4 ماہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, یعنی کہ اب تو یہ پرسوں امید ہے کہ یہ فیصلہ عدالت سنا دے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ خبر آئی, اور دلچسپ بھی اور پریشان کن بھی. دلچسپ اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریحام خان کی کتاب بڑی ڈسکس ہو رہی ہے, تو مراد سعید صاحب جو وفاقی وزیر ہیں جن کی مدعیت میں FIA نے مقدمہ درج کیا تھا محسن جمیل بیگ کے خلاف, وہ اس کتاب کے شائع ہونے کے 4 سال کے بعد بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کی جو مصنفہ ہیں ریحام خان صاحبہ, ان کے خلاف کورٹ میں کیس کریں گے. اب اس میں مختلف خبریں آ رہی ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان اور برطانیہ میں بیک وقت کیس کریں گے, اور کچھ ایسی بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ صرف برطانیہ میں کیس کریں گے. اگرچہ کہ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے کیوں نہیں کیا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کیس کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے جو کہ خلاف قانون ہے یا جس سے کسی کو عزت کو زخم پہنچی ہے, وہ کسی بھی وقت کیس کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس میں جو اہم چیز ہے, وہ جو میرے جیسے پاکستانیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تو آپشن آ رہا ہے کہ یا وہ پاکستان اور برطانیہ میں دونوں میں یا صرف برطانیہ میں کیس کریں گے, لیکن اس کا اگر دونوں کو ہم نتیجہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ کم از کم برطانیہ میں تو ضرور کیس ہونے والا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ایک وفاقی وزیر جو کہ سٹنگ وفاقی وزیر ہے, موجودہ وفاقی وزیر ہے,
وہ جا کے برطانیہ کی عدالت میں کیس کرے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاکستان کے اپنے جو عدالتی نظام انصاف ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے، یا پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر یہ اعتماد نہیں حکومت بنا پائی پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر، تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت پہ، جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے۔ وہ اپنے ان کے جو وزیر ہیں وہ انصاف لینے کے لیے برطانیہ جائیں گے، اور اپنی 4 سال کی حکومت میں وہ اس عدالتی نظام کے اندر کوئی ایسی اصلاحات نہیں کر سکے کہ وہ ان کا ایک وفاقی وزیر، ملک کا ایک وفاقی وزیر، وزیر اعظم کی کابینہ کا حصہ یہاں پہ انصاف لینے کے لیے جا سکے۔ ایسے ہی بہت ساری سیاسی خبریں ہیں، سمجھ نہیں آتی بندے کو کہ بندہ کون کون سی آپ کے ساتھ شیئر کرے اور کون کون سی کو کم پرائرٹی دے۔ ساری اس سچویشن میں بڑی اہم ہے۔ آپ کو علم ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ چل رہا ہے، اس میں اگر گزشتہ 1-2 دن کی ہم چیزیں دیکھیں تو کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب سے، اور آج جس وقت یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت شہباز شریف صاحب اپنے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ بلاول ہاؤس لاہور میں موجود ہیں آصف زرداری صاحب کے گھر میں، اور آصف علی زرداری صاحب نے ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو واقفان حال ہیں، جو سیاسی تبصرہ نگار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ہمارے ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب مولانا صاحب جو ہیں ان کو پہلے قائل کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے کہ وہ لانگ مارچ کی حمایت کریں، جبکہ مولانا صاحب کا یہ خیال تھا کہ لانگ مارچ آپ نہ کریں، رہنے دیں، براہ راست تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دو طرف ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ لیکن آصف زرداری صاحب کو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہوں تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی پتہ چلا کہ آصف علی زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور آج آصف علی زرداری صاحب اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم سچویشن یہ ہے کہ یہ بار بار آپ بھی بات سن رہے ہوں گے، اور یہ بات صرف بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جس تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اعلان کیا ہوا اپوزیشن نے، پہلا موقع ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے گھبرانے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اصل حکمت عملی ہے وہ باہر نہیں آ رہی۔ باہر کیوں نہیں آ رہی کہ اس وقت جو تینوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں، جن میں مسلم لیگ نون ہے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جن میں JUI فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، یہ جو تینوں جماعتیں، ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اپنے ساتھ کی قیادت کے ساتھ بھی اپنا اصل پلان شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مختلف اوقات میں مختلف چیزیں سنتے رہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کے خلاف تحریک اعتماد آئے گی، یا پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، یا پھر عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اب پھر یہ کہا گیا کہ جی ان سب کے خلاف باری باری آئے گی، لیکن اب اس میں ایک نیا ایڈیشن ہوا ہے۔ وہ نیا ایڈیشن یہ ہوا ہے کہ جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب کے خلاف بھی جو ایک مواخذے کی تحریک ہے وہ بھی اس ڈسکشن کا حصہ ہے کہ یہ جو بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کے اپوزیشن کے، وہ آپس میں یہ جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم بات کریں کوئی باڈی لینگویج کی، یا جو دونوں طرف کی جو اس وقت بیانات کی جنگ جاری ہے اس حوالے سے، تو اس وقت عمران خان صاحب کی جو ہے وہ باڈی لینگویج اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں بہت زیادہ پریشان کن بھی قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن جو وفاقی وزراء ہیں، عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ ہیں جو لوگ، ان کی باڈی لینگویج کافی پریشان کن ہے، اور اسلام آباد کے اقتدار کی اراداریوں میں لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ بھی ادھر ادھر اپوزیشن والے سے پوچھتے پھرے ہو کی کرو ساڑھے نال۔ پھر ایسی بھی خبریں آ تھیں کہ جناب کچھ وفاقی وزراء بھی جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ بھی عین اس موقع پر حکومت کے ساتھ کوئی ہاتھ کر سکتے ہیں۔ مبینہ طور پہ دھوکہ کا لفظ ہم نہیں استعمال کرتے کہ وہ ذرا اتنا اچھا لفظ محسوس نہیں ہوتا، ہاتھ کر سکتے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکومت کی جماعت ہے، جس کو اس وقت تک چونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسمبلی کے اندر عددی اکثریت حاصل ہے، لیکن اس وقت ان کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت وفاقی وزراء اور اراکین اسمبلی، کیا وفاقی وزراء آپس میں اور اراکین اسمبلی آپس میں، یا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک ہی پارٹی کے لوگ، ایک ہی کابینہ کے لوگ جب آپس مل رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر رہے، اور سب کو ایک دوسرے پر یہ شبہ ہے کہ یہ اپوزیشن سے ملا ہوا یہ بات کو لیک کر دے گا۔ یہاں سے آپ حکومت کی پوزیشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے جو تھم نیل میں دیکھا کہ اپوزیشن کا پلہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھاری دکھائی دے رہا ہے، یہ تو جب گنتی ہوگی تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے لوگوں کو وہاں پر لانا مطلوبہ تعداد میں، اور اس میں بہت سارے طریقے زیر غور ہیں، اس پہ ہم اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو اس وقت میڈیا کی ابلاغیات کی جنگ ہے، سوشل میڈیا پہ جو جنگ ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ جو جنگ ہے، اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا بہت پکے پاؤں پہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو یہ کہا ہے، بالخصوص اراکین قومی اسمبلی کو، کہ انہوں نے جناب اسلام آباد اور زیادہ سے زیادہ لاہور، اس سے زیادہ دور نہیں جانا، اسلام آباد کو نہیں چھوڑنا،
لاہور کو نہیں چھوڑنا، اور اگر آپ کو باہر بھی جانا تو ان دونوں شہروں کے اب قریب قریب ہی رہیں، تاکہ اگر ایمرجنسی میں کسی بھی وقت آپ کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی جائے تو آپ پہنچ سکیں۔ اور بیرون ملک جانے پر تو انہوں نے نہ صرف شے کی پابندی لگا دی ہے، بلکہ وہاں سے واپس آنے کو بھی کہہ دیا۔ جو لوگ وہاں پر اکا دکا گئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کسی ذاتی کام سے، کوئی علاج معالجے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی سیر کے لیے گیا ہے، کوئی کسی بزنس کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی کسی سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے، ان سب کو بھی کہا گیا کہ واپس آ جائیں۔ اور کچھ ایسی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے اراکینوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں، مثلا کاف لیگ ہو گئی، جو ایم کیو ایم ہو گئی، جو جی ڈی اے ہو گیا، جو باپ ہو گئی، یہ تمام لوگ جو آج سے 3-4 روز قبل تک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے تھے، لیکن جب سے جہانگیر ترین کی انٹری ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کے اوپر جو ہے وہ رلائے کم ہو گیا ہے اپوزیشن کا۔ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ رابطوں میں تو ہے، لیکن وہ اس طرح کے رابطے نہیں ہو رہے جس طرح کے پہلے تھے۔ البتہ ایک خبر ضرور اس میں نئی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے جناب شہباز شریف اور پرویز الہی صاحب کے درمیان، اگرچہ کہ اس چیز کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ ایسی باتیں اس وقت چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم، اس وقت روس کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ روس کے دورے پہ وہ ایک ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ جب امریکہ اور روس کے بھی آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی امریکہ کی لسٹ گڈ بکس میں نہیں ہے، اور پی ایم سب تو آپ کو پتہ ہی نا، ویسے بھی ان کو فون بھی آج کل کوئی نہیں کرتا۔ تو ایسی سچویشن میں وہ روس جا رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی بھی تیاریاں زوروں پر ہے۔ تو اس وجہ سے سیاسی جو ہلچل ہے وہ اس وقت بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس جناب عثمان بزدار، وہ جو انڈر ٹریننگ وزیر اعلیٰ ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں، وہ پتہ چلا کہ جی پہلے تو لفٹ شفٹ نہیں کراتے تھے اپنے اراکین اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی کو، اور اس وقت تو سنا بڑے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ دبئی سے وہ فوراً واپس پہنچے، اور وہ آفریں کراتے پھر رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ جناب لے آؤ اپنے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے نے لے کے آؤ، میں جناب شروع کرانا اگلی مالیاتی سال دے بجٹ ہچ پانا۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہی جو صاحب جو کسی کو ملا نہیں کرتے تھے آج کل منتے ترلے کرتے مبینہ طور پہ پائے گئے ہیں۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہم نے ابھی آپ کے ساتھ خبریں شیئر کی، پھر اس کی تصدیق بھی کر دی جناب صوبائی وزیر جو ہیں جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ اسی طرح ہم اب اس خبر کی طرف آ جاتے ہیں جناب، جو ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جناب نون لیگ نے سنا ہے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو بڑی بڑی آفریں کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ کیا آفریں ہیں؟ کچھ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے ولاگز میں، ہم یہ تسلسل کے ساتھ کہتے رہے کہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ گئے تھے جب لندن میں نواز شریف صاحب سے ملنے، اور وہاں پر سردار یاس صادق صاحب انہوں نے کچھ لسٹ دی تھی نواز شریف صاحب کو کہ جی یہ اراکین قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ مسلم لیگ نون میں اگر شمولیت کے حوالے سے ٹکٹ کے خواہش مند ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ دے دیا جائے تو وہ تحریک عدم اعتماد میں جس طرح ہم کہیں گے اس طرح چلیں گے۔ تو اس پر نواز شریف صاحب نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ کچھ پہلے 12 لوگوں کی انہوں نے اپروول دی، پھر وہ تعداد 20 لوگوں کی ہو گئی جن کو ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے اتنی بےتابی تھی کہ بعض اراکین جو اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ مبینہ طور پہ یہاں تک بھی کہتے پائے گئے کہ جناب اگر آپ ہمیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں کنفرم کر سکتے کہ ہمیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ کنفرم کر دیں کہ ہم اگلی دفعہ جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے دور میں، ابتلا کے دور میں، جن پارٹی کے لوگوں نے ماریں کھائیں، جیلیں کاٹی، پھر بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، تو پھر ان کو چھوڑ کر حکومتی پارٹی کے سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دینا برحال مسلم لیگ نون کے لیے بڑا فیصلہ تھا۔ لیکن انہوں نے سنا کہ کچھ فیصلے کر لیے ہیں اپنے جو حلقہ وائز سچویشن ہے اس کو دیکھ کر، لیکن اب جو ہے وہ پتہ چلا جو تازہ ترین اس میں تبدیلی آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کچھ لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو از خود ٹکٹ کی آفر کی ہے، اور ان میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے ان کا نام لینا، لیکن ایک نام ماں باپ کو صرف اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ وہ جناب راجہ ریاض صاحب فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے، جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ راجہ صاحب دوسری ٹکٹ لے لو، کوئی گل نہیں، فیصلہ بات ہو، اگلی دفعہ تھی ساڑھے امیدوار ہو۔ تو وہ بہرحال یقیناً راجہ ریاض صاحب خوش ہوئے ہیں، کیونکہ سیاستدان تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آنے والے وقت تو دیکھتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اس کو کس چیز سے فائدہ ہوگا۔ تو راجہ ریاض صاحب سمیت کافی سارے لوگوں کو یہ آفر ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک دو پہلو اور بھی ہیں۔ ایک تو جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بیسکلی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی ایک گروپنگ ہے یا ایک دھڑے بندی ہے، اور وہ تو جہانگیر ترین صاحب اس حوالے سے ہم نے آپ کو کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو یقین دہانی کرا چکے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر یہ یقین دہانی
وہ جہانگیر ترین صاحب نہ بھی کرا پاتے تو تب بھی تقریباً 10 کے قریب اراکین ان کے گروپ کے ایسے تھے جو براہ راست بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے رابطوں میں تھے، اور ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک اور اراکین قومی اسمبلی کا گروپ ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ، وہ براہ راست جو اس وقت عمران خان صاحب کے جو گروپ ہے اصل میں اسی کا حصہ ہیں، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور اس حوالے سے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب کی طرف۔ شیخ رشید احمد صاحب جو پنڈی بوائے کے لونا ویسے بڑا پسند کرتے ہیں وہ، اور گیٹ نمبر 4 کا تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اکثر وہ فوج کی طرف سے خود بخود ہی اعلانات کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ شاید شیخ صاحب نہیں کوئی پاک فوج کا ترجمان بات کرے، لیکن وہ از خود ترجمان ہے جی، وہ پاک فوج کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑے دھڑلے سے کہتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ابھی بھی عمران خان کے اوپر ہے اور ہمارے اوپر ہے، اپوزیشن کو کچھ نہیں مل رہا۔ لیکن جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کی جو حالیہ موو ہوئی، یعنی کہ موومنٹ ہوئی، ہلچل ہوئی، اعلان ہوا اپوزیشن کی طرف سے، اس کے بعد سے شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ مبینہ طور پہ بڑے خاموش سے تھے اور سامنے نہیں آ رہے تھے، اور بلکہ لوگ بھی پوچھ رہے تھے وہ شیخ صاحب اپنے کدھر گئے، اور شیخ صاحب پھر آج سامنے آئے جی۔ تو جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں ان سے آپ کو پتہ ہے اعزاز سید صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ اس چینل پہ پروگرام بھی وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر انہوں نے سیدھا ہی جسے کہتے ہیں نا سیدھی کلاڑی دے ماری، انہوں نے کہا کہ جناب بتائیں جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ تو شیخ صاحب جو ہیں تو بڑے کائیاں سیاستدان ہیں، بڑے ذہین سیاستدان ہیں، لیکن وہ سوال سے گڑبڑا کے، اور پہلے تو انہوں نے وہ گڑبڑاہٹ میں ہی ایک جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اعزاز سید تو بڑا شرارتی ہیں، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب وہ کسی بات کو ٹالنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسے ہی ٹالا کرتے ہیں شیخ صاحب۔ تو شیخ صاحب نے ان کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اعزاز سید پھر وہ تو ٹلنے والے کہاں ہیں، تو پھر شیخ صاحب نے کہا کہ جی جو فوج ہے وہ بڑی عظیم فوج ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بڑی زبردست فوج ہے، اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔ اب یہ بظاہر یہ جواب جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جی فوج حکومت کے ساتھ ہے، تو فوج کب حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی؟ شیخ صاحب نے بات بڑی گہری کر دی ہے جی۔ شیخ صاحب نے گہری بات ایسے کر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوج منتخب حکومت کے ساتھ ہے، تو اگر بالفرض کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور ان ہاؤس چینج آتی ہے تو یہ سارا آئینی اور قانونی پروسیس ہے، اس پروسیس کے بعد جو حکومت آئے گی تو وہ بھی تو منتخب حکومت ہی ہوگی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صرف اس منتخب حکومت کے ساتھ ہے یا وہ عمران خان کے ساتھ ہے، انہوں نے بڑا جسے کہتے ہیں نا ذہانت سے ایک لفظ منتخب حکومت کا استعمال کیا، جس سے بہت سارے شکوک و شبہات ہو گیا۔ اب شیخ صاحب ایسی بات کریں تو پھر بندہ سوچتا تو ہے۔ اس ساری پریس کانفرنس کے دوران جہاں انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بڑی کھول کے باتیں کی، لیکن ایک بات وہ پھر بھی جاتے جاتے کر کے وہ کہتے ہیں نا شیخ صاحب کہ میں بیوقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں اور میں صرف سمجھداروں سے مخاطب ہوتا ہوں، ویسے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب اگر اپوزیشن اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو پھر ایک بڑا سیاسی دھماکہ ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ شیخ صاحب نے کوئی اپوزیشن کو تڑی نہیں لگائی، جناب شیخ صاحب نے یہ تڑی لگائی ہے اپنی حکومت کو، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب جہانگیر ترین جو ہے وہ اپنی پارٹی کا بندہ اور عمران خان کو ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مشورے بھی دے دیے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بڑا سیاسی دھماکہ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فوج جو ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ صدقے جاؤں پکڑائی نہ دوں والی بات ہے کہ بظاہر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کے لیے اسپیس بھی رکھیں۔ کل یہ حکومت الٹ جاتی ہے تو شیخ صاحب کہہ کہ میں تو کہہ دیتا سی جناب، ہوں کسی نے سمجھ نہیں آئی تھی، میں کی کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے بتا دیا تھا کہ یہ سیاسی دھماکہ ہو جائے گا، اور اس کا یہی مطلب تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ فوج منتخب حکومت کے ساتھ ہے، ابھی بھی منتخب حکومت ہے تو فوج ساتھ ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہے جناب وہ بڑی اسپیس دے گئے، لیکن شیخ صاحب اس طرح دھڑلے سے موقع مار کے اب نہیں کہہ رہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پر ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔